اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، کہا تھا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے بتایا تھا 10 تحفے تیار کر لو، جس میں سے ہم نے 3 تحفے تک آپ لوگوں سے گفتگو کی تھی، کچھ بتایا تھا. آج آگے بات شروع ہوگی کہ اب کیا ہوگا، آگے بات کیا کی جائے. بات تو بتائی جائے گی. ہوتا کیا، تیاری ہوتی کہ نہیں ہوتی. جتنے تحفے بتائے جا رہے ہیں 40 کے 40 سارے تیار کر لیے جائیں اگر، تو پھر تو پکے مومن بن گئے. پھر تو موت سے واقعی ڈر نہیں لگے گا. موت سے ڈر اسی لیے لگتا ہے جب ہم آباد جگہ سے برباد جگہ کی طرف جاتے ہیں. یعنی کہ دنیا ہم نے آباد کی ہوئی، آخرت برباد کی ہوئی، تو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. دوسری چیز کہ ہم نے نہ کوئی تیاری کی، نہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہے کہ کسی جگہ جا رہے ہیں تو وہاں کے بارے میں معلومات، اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے. جبکہ ساری بات بتائی گئی. مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے، مثال کے طور پہ بھی قول سنا رہے ہیں لیکن ایک دماغ میں بات، اگر کوئی کہے ایک بہت بہادر لہیم شہیم آدمی آ رہا اور چھوٹا سا ایک لڑکا چلا آ رہا، تو آپ کیا کہیے گا؟ یہ بہادر لہیم شہیم ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے نا. تو کسی چیز کی کوئی خاصیت بتائی جائے تو اس میں وہ کوئی کہے بہت پڑھا لکھا آ رہا دنیا اوپر آدمی، اور آپ نے ایک چھوٹا سوال کیا اس کا بھی جواب نہیں دے پائے. مطلب کیا کہنے کا میرا؟ مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ اگر ہم کہیں مومن تو کیا ہونا چاہیے؟ کہ بہت اوپر کا آدمی ہونا چاہیے. مومن کی جتنی صفات ہے اس میں سے اگر مومن کی اگر 5000 صفات بتائی جا رہی، کم سے کم 500 تو آپ کے اندر ہونی چاہیے. کم سے کم نچلے درجے کے مومن 500 تو ہونی چاہیے. پتہ چلا نہیں شیعہ تو اور اوپر چلی جاتی بات. لیکن یہاں پہ کچھ جب یہاں پہ کوئی حدیث سنائی جاتی تو ڈائریکٹ اس حدیث کو اپنے اوپر رکھ لیا جاتا ہے نام کی وجہ سے. باقی وہ چیز کی جو صفت ہے وہ صفت ہے یا نہیں کبھی پتہ بھی نہیں کرتے، کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. جبکہ کس طرح سے کہاں کتنی حکیمانہ انداز سے جو ہے یہ رسول اللہ ساری چیزیں بتاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آدمی دلچسپی کے ساتھ سنے، کہ خالی سنے یا کچھ اس کے اندر کام بھی کرے. تو اسے مولا کا قول سنانے جا رہے تھے. کون سا قول ہے؟ مولا کیا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ ہونا. قیامت کے دن ہمارے دشمنوں کو اپنے شیعوں سے گفتگو کرے، قیامت کے دن ہمارے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ ہونا، اور حقیر دنیا کے عوض اپنی منزلت کو خود تباہ نہ کر دینا. خود تباہ کر رہے ہو، یعنی جو کچھ تباہی کرتے ہو، جو کچھ خرابی پیدا کرتے ہو، خود تم کرتے ہو. اب اس کو جو سن لیا آپ نے، سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ دوسرے قول سے بالکل سمجھ میں آ جائے گا. جب دوسرا قول اسی کی طرح ساتھ سنائیں گے تو اور سمجھ میں آ جائے گا. پھر سے اس کا سنیے، بار بار سنیے، اتنی بار سنیے کہ رٹ جائے. پھر جب آپ کبھی کہیے گا تم کو بڑے دعوے کرتے ہو تو تمہاری جیب میں تو ایک پیسہ بھی نہیں، تو وہ دعویٰ ختم ہو جائے گا. پھر آپ کا دعویٰ کریں تو سنیے، قیامت کے دن ہمارے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ ہونا. ہمارے دشمنوں کے سامنے قیامت کے دن 2 دشمن سارے کھڑے ہوں گے. ہمارے اب کیسے رسوا ہوں گے وہ ابھی اگلی حدیث میں آئے گا. ہمارے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ ہونا، اور حقیر دنیا کے وقت اپنی منزلت کو خود تباہ نہ کرنا. دوسری حدیث میں کیا فرماتے ہیں مولا کہتے ہیں مومن کے لیے بات کتنی بری ہے. مومن کے لیے بات کتنی بری ہے. کیا بات بری ہے؟ کہ ذلیل و رسوا ہونے کے بعد جنت میں جائے. کیا سمجھے؟ اب ذرا سا کچھ گردن ہلے تو کچھ پتہ چلے کہ کچھ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. لکھ رہے ہیں آپ کہنے دیکھیں مومن کے لیے
یہ بات کتنی بری، کون کہہ رہا؟ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، جن کا نام لے کے سارے گناہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ وہ بخشش کروا دیں گے، وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں مومن کے لیے بات کتنی بری ہے کہ ذلیل و رسوا ہو گئے تب جنت پہ جائے۔ کس کے سامنے؟ ہمارے دشمنوں کے سامنے، اوپر سنا چکے ہیں آپ کو، ہمارے دشمنوں کے سامنے قیامت کے دن۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کو معلوم ہے نا، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ پہلے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجیے، سب چاروں طرف اپنے نگاہ اٹھا کے دیکھیے کیا بات بتائی ہے۔ ایک بات کو اور ہم ایک قول بہت زیادہ دہراتے ہیں، لیکن اس کو یہاں پہ دہرائیں گے۔ کیا ہے وہ قول؟ بار بار سناتے ہیں، تجلیات حکمت کا قول ہے۔ ان دونوں حدیث کے روشنی میں اس کو سنیے۔ تجلیات حکمت کی روایت ہے اور کمپلیٹ روایت، اگر آپ اس کو یاد کیجئے، اپنی زندگی میں دہراتی رہیے تو یہ کمپلیٹ ہے، بالکل مکمل۔ ایک حدیث کے اندر سارے فارمولے بتا دیے ہیں مولا نے، جو آپ کو عمل کرنے کے ہوں گے۔ آپ کی تعریف بھی کی ہے، آپ کو جو شیعہ ہونے کے ناطے آپ کی کہا کہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں پہلی چیز تو یہ بتائے، آپ کی خوش نصیبی کا اعلان کرے، اگر آپ ان سے محبت کرتی ہیں، خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اب ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب کیسے حاصل کیجیے گا؟ ہر چیز کے بارے میں، دنیا سے لے کے آخرت کے بارے میں جتنی چیزیں ہوں گی سب آپ کو جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، تاکہ پتہ چلے تقرب ایسے ہی حاصل ہوگا کہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور رسول اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کیا، دنیا کے بارے میں کیا، زندگی کیسے گزارے، کیا کرے، ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے اور ہم سے سچی محبت کرے۔ ذرا ترکیب دیکھیے مولا کی کس طرح، اوپر کہہ چکے خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور ہم سے سچی محبت کرتا ہے۔ آپ سب سچی محبت کرتی ہیں نا، اور آپ ان سے محبت بھی کرتی تو وہ خوش نصیب ترین ہوئی آپ، ہے نا؟ ذرا زور سے بے شک بولیے تو آگے ماشاء اللہ۔ ابھی ہم سناتے ہیں آگے، اس بے شک پہ ابھی سنا رہے ہیں ہم آگے، ہے نا؟ خوش نصیب ترین، اللہ کا شکر ہے کہ خوش نصیب ترین وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا، مولا سے محبت کرتی ہیں آپ، اور مولا کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں، یعنی ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر دے۔ اب اوپر محبت کا ذکر ہو گیا، نیچے پھر آگے اور ہم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اب سچی محبت کی کیا نشانی بتا رہے؟ پھر آگے بڑھتے ہیں تو کیا کریں؟ جس کام کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دیتے ہیں، جس کام سے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں۔ یہ شخص دار جاویدانی میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ہے پوری کمپلیٹ۔ اب اسی کی روشنی میں پوری زندگی اپنی دیکھ ڈالیے، ڈھونڈ کے، دوڑ کے آپ پتہ بھی کیجیے گا، کام بھی، ہر کام کرنے سے پہلے پتہ کیجیے گا۔ اب ہم اس میں چلے گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ اب اسکول میں جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ کالج جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ اب ہماری شادی ہونے جا رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ بچے کی پرورش کے بارے میں بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ اب بچے بھی ہو گئے، کیا کریں؟ اب پوری زندگی بڑھاپا آ گیا تو اس کے بارے میں کچھ کہا گیا، اب ہماری کیا ذمہ داری ہو گئی؟ ہر چیز کو آپ کو معلوم کرنا پڑے اگر اس پوری حدیث کو صحیح معنوں میں لینا ہے تو۔ بہرحال ہم نے اس کو اس طرح سے بتایا کہ جو رسول اللہ اس طرح سے ہمیں جو بات بتا رہے ہیں تو بتا اس لیے رہے ہیں کہ بھائی وہ یہ لوگ چاہتے ہی یہی ہے کہ قیامت کے دن ہم رسوا نہ ہوں، کہ محمد آل محمد کے ماننے والے وہاں رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات آگے بڑھائی تو کس بہانے کے ساتھ بات کو لے کے چلے ہیں کہ یہ تحفہ کہاں تک گیا تھا؟ تیسرا تحفہ کہا کیا؟ منکر نکیر کا تحفہ۔ اس کے بعد کون سا تحفہ آ رہا؟ منکر نکیر کے بعد آ رہا جناب تحفہ آپ کا میزان کا ہدیہ 4 ہے، 4 میزان کی ہدیہ بتایا گیا۔ کیا میزان کا ہدیہ 4 کیا بتایا گیا؟ پہلا تو کیا ہے کہ غصے کا پی جانا، یعنی غصہ نہیں کرنا۔ عام طور سے بھی غصے کی مذمت کی جاتی ہے، جلدی بات کریں تاکہ آج ہم 10 کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، زیادہ تمیزی بات نہیں کریں۔ عام طور سے بھی دیکھا جائے کہ غصے کی بڑی مذمت کی جائے، لیکن کرتا ہر شخص غصہ ہے، اور جب غصہ کرتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے جائزہ لے تو سب بیوقوفی کا کام کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، یہ نقصان کی بات کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہرحال ایک آدھ حدیث اس میں غصے کی سن لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غصہ کتنی خرابی ہے۔ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ چلیے پہلی حدیث ایسی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ ہر برائی اس کے اندر آ گئے۔ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ دیکھیے اس میں غیبت آپ کرنے لگتی ہیں، جھوٹ آپ بولنے لگتی ہیں،
برا بھلا آپ کہنے لگتی زبان سے، جتنی خرابیاں ہوتی اس غصے کے ذریعے سے آپ زبان سے سب نکالتی ہو. زبان تو سب سے زیادہ خراب چیز ہے، یہ جو کہا گیا زبان جنت میں بھی لے کے جاتی، دوزخ میں بھی لے کے جاتی. اسی زبان کی بدولت سارے کام ہوتے ہیں. یعنی اکثر برائیاں، اس سے پہلے جو ایک ہم نے نہیں لیا تھا ادا جاواری کی فریاد، وہ کس سے زبان سے ہی تو ہو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی سارا ادا جاواری. تو یہ کس کا غصے کا ہے؟ جاہلوں کی عادت یہ ہوتی کہ وہ بات بات پہ جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں. یہ تو ڈاکٹر ہیں، یہ تو ہوں گے ڈاکٹر ادھر کے. یہ جہالت جو ادھر والی بتائی جا رہی، جو کہا نہیں کہ چھٹے امام کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر کہے ہمیں جو ہے سارا علم ہے مشرق سے مغرب تب سارا علم ہے، اس کے بعد یعنی بہت بڑا قابل آدمی ہے، لیکن اس سے جب حلال اللہ حرام اللہ پوچھا جا رہا کہتا ہے یہ نہیں پتہ ہمیں. کہ نہیں بھائی یہ جھوٹا ہے، جھوٹا. جہالت اصل میں یہ والی ہے. یہ دنیا کا علم تو کوئی چیز بار بار بیچ میں آ جاتی تو میں دوہرا دیتا ہوں، اس لیے دوہرا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ بھی اکثر و بیشتر دوہرائیں. یہ مال تو مومن کافر دونوں حاصل کرتا ہے، لیکن علم صرف مومن حاصل کرتا ہے. تو یہ والی حالت کی بات ہو رہی ہے، علم مومن حاصل کرتا ہے. تو اس کی بات کی جاتی ہے کہ جاہلوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی روایت ہے، بہت اچھی روایت ہے. یہ ہم کو ملی ہے وہاں سے جامع الاخبار سے، شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار سے، وہاں سے ملی یہ روایت. کیا روایت ہے اس میں؟ رسول خدا فرماتے ہیں، کیا بات ہے، غصہ جو ہے وہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح جو ہے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. یہاں تک ہو گئی بات. پھر کیا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں ایمان کو خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ، یعنی اچھی بلی چیز ہماری برباد ہو جاتی. غصے کی وجہ سے ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی جس کی وجہ سے کوئی نیک عمل جو ہم نے کیا ہوتا وہ ختم ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا. تو آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ غصہ میری کمند ہے، یعنی میرا جال ہے. غصہ میرا جال ہے. اس کے ذریعے کیا کام کرتا ہے؟ اس کے ذریعے میں نیک لوگوں کو جنت سے شکار کرتا ہوں. نیک لوگ جنت سے شکار کرتے ہیں، یعنی جنتی جو لوگ ہوتے ہیں اگر انہیں غصہ آ جاتا تو ایسے ایسے کام ان سے کرواتا ہوں میں کہ وہ جنت سے دور کر دیتا ہوں ان کو. میں جنتی لوگوں کو شکار کرتا ہوں میں غصے کے ذریعے. تو یہ پہلی چیز بتائی گئی غصہ. دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ دوسری چیز بتائی جا رہی ہے میزان ہدیہ کیا ہے؟ سچا تقویٰ. تقویٰ اختیار کرنا. تقویٰ اختیار کرنے کو کوئی بہت ایسی چیز سمجھتی ہے آپ تقویٰ اختیار کیجیے گا تو سفید بال ہو جائیں گے، بہت بوڑھی ہو جائیں گی، لاٹھی ٹیک کے چلیں گے تو وہ آدمی تقویٰ اختیار کرے. تقویٰ آسان سی چیز ہے، بہت سادی سی چیز ہے. تقویٰ کیا ہے؟ آئی سمجھ میں؟ کیسی دیکھا کیسے بھاگ گئی، اتنی روبدار آواز آئی. تو دوسری چیز کیا بتائی ہے؟ سچا تقویٰ. تقویٰ اختیار کرنا. تقوی کی ڈیفینیشن بتائیں گے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی کیونکہ یہ سب کے لیے ہے. امیر المومنین امام المتقیوں کے امام ہے، تو ہمیں تو تقویٰ معلوم ہونا چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے. اور آسان سی ڈیفینیشن ہے اور بہت آسان ہے. اس کو اس طرح کم بیان کیا جاتا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھتے تقویٰ بڑا مشکل کی چیز ہے. قرآن بھی کہہ رہا کہ اللہ تو بس متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو آپ لوگ عمل کر رہی ہیں تو کیا مطلب تقویٰ اختیار نہیں کیجیے پھر عمل کرنے کا فائدہ کہ مت کیجیے. آپ محنت بھی کر رہی ہیں، آپ کو کچھ مل بھی نہیں، اس سے اچھا تو وہ لوگ جو کچھ کر ہی نہیں رہے. تو آپ کو ایک دو قول میں آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں. دین کا محفوظ ترین قلعہ تقویٰ ہے. دین کا محفوظ ترین قلعہ تقویٰ ہے. یعنی کہ آپ کا دین اگر تقوی کے اندر حصار میں آ گیا تو وہ محفوظ ہو گیا. یعنی شیطان اس کو کوئی چیز اس میں سے لوٹ نہیں سکتا، خراب نہیں کر سکتا، تباہ نہیں کر سکتا. تو اس کو یہ دین کا محفوظ ترین قلعہ جو ہے تقویٰ ہے. یہ تقویٰ اختیار کرو. پھر کیا ہے؟ تقویٰ بہترین زاد راہ ہے. یعنی آخرت کے لیے جو ہمارے زاد راہ ہوگا وہ بھی تقویٰ ہی ہے. تقوی کے ذریعے سے جو ہے زاد راہ ہمارا ہوگا. جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے. یہ سب کون مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، سارا سب 3-4 قول جو ہے آپ کو مولا مشکل کشا یہ حوالے بتا رہے کہ جو کہہ رہے جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے. ہم سب آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اس کو دوست رکھتے ہیں. پتہ بھی نہیں نا، ہمیں دل دھڑک رہا ہو آخرت کا نام سن کے، دل دھڑکنے لگے. نہ عشق ہے میں آخرت سے، نہ شوق ہے آخرت کا، نہ خوف ہے آخرت کا، نہ ہمیں پتہ روزانہ لوگ مرتے ہیں، بلا ناغہ لوگ مرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہوتے.
لیکن جو زندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. بالکل وہی عقیدہ بنا لیا ہم نے جو قرآن کے اندر یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے سردست یہی دنیا، آخرت کا تو کچھ، یعنی ہر چیز میں ہماری فکر آخرت ہونی چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہر وہ چیز ملے گی جو یہاں تمنا کبھی کبھی تو اس وجہ سے بھی نہیں کرتی کہ آپ سمجھتی میں مجبور ہوں کیا کروں گی یہ تمنا کرے گی، لیکن آپ وہاں پہ تو جو تمنا کرے گی وہ آپ کو موجود ہوگی. تو اس لیے آپ کو تو وہاں کے بارے میں بہت زیادہ عشق و شوق و معلومات ہونی چاہیے. کوئی محفل ہو، کوئی سی جگہ ہو، اس فکر سے خالی نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے. تو کیا کہتے ہیں جو آخرتی کامیابی کو دو سکتا اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں اب اس کی ڈیفینیشن سن لیے، آسان سی بالکل. کیا ہے تقویٰ؟ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہگار بنائے. یہ ہے تقویٰ. کتنی آسان ڈیفینیشن ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہگار بنائے. ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہگار بنائے. ہو گیا. اس کے بعد کیا چیز؟ سچا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. جماعت کے ساتھ نماز تو آپ تو نہیں پڑھیے گا، باقی جو اگر مرد لوگ سنیں گے تو وہ پڑھیں گے. جماعت کے ساتھ ایک نماز 1000 نماز کا ثواب دے رہی ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھنا. تقویٰ ہو گیا، غصہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد سچا تقویٰ ہو گیا. اچھا پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. پھر فرماتے ہیں سچا تقوی میں 1-2 حدیث اور سن لیجئے. تک کہتے ہیں کہ تم پر تقویٰ لازم ہے کیونکہ تقویٰ تمام نیک اعمال میں سر فہرست ہے. تمام نیک اعمال میں سر فہرست ہے کیا؟ تقویٰ. پھر مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایمان تقوی کے بغیر مفید نہیں. ایمان تقوی کے بغیر پورا اسلام آپ کا مولا کی وجہ سے مفید نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے محمد علی ولی اللہ نہ کہا ان پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی کے بغیر مفید نہیں، کوئی فائدہ نہیں. 1 رکعت نماز جماعت کی جو ہو رہی، جماعت کو جو کہا جا رہا ہے 1 رکعت نماز 1000 نماز سے افضل ہے. اس کے بعد مغفرت کی دعا کرنا. میزان کا جو تحفہ ہے آخری مغفرت کی دعا کرنی ہے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا. مغفرت کے والدین کے لیے، محرومین کے لیے یاد کرنا روزانہ کی بنیاد پر. یہ نہیں کہ کبھی یاد آ گیا تو جمعرات کو کام ہو گیا، ورنہ نہیں. ڈیلی آپ کو نماز میں اور مغفرت کی دعائیں جو تعقیبات کی نماز کی کتابیں دیکھیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہیں دعائیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی روئے زمین پہ دعا سب سے زیادہ محبوب ہے. تو کہا جائے آپ دیکھیں تو مغفرت کی دعائیں مختلف طریقے سے ہیں. آپ اس کو لیجئے، پڑھیے. آپ اپنا وہ دنیا آخرت دونوں میں آپ کو نفع ملے گا. خالی آخرت کے لیے نہیں ہے. یہ میزان کا تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. یہ مغفرت کی دعا کرنا. پھر آ رہا پل صراط کے 4 تحفے. دیکھیے اب بات دھیرے دھیرے بڑھ رہی، پل صراط تک پہنچ گئی ہیں آپ. اچھا شروع سے جی ہاں، نماز باجماعت ہے. اس کے بعد مغفرت کی دعا ہے. 2 تو یہی ہو گئی، تقویٰ ہو گیا، غصے کا ترک کرنا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد پل صراط کے تحفے 4 ہیں. پل صراط کے تحفے 4 تحفے ہیں. پہلا تحفہ کیا؟ عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، یعنی خلوص ہونا چاہیے. جو کام آپ کیجئے سب پروردگار کے لیے کیجئے، دکھاوے کے لیے ریاکاری نہ کیجئے. ہماری تو پوری زندگی ریاکاری سے عبارت ہے. پوری زندگی ہر کام ہمارے یہاں ریاکاری سے ہوتا ہے. فیشن بن گیا، بلکہ اب تو وہ مجبوری بن گیا. معاشرے کا سیٹ اپ پورا ریاکاری پہ ہو گیا. مجبوری بن گئی ہماری، ریاکاری مجبوری ہو گئی کہ ہم کیا کریں، کرنا پڑے گا. تو پہلی کیا چیز؟ خلوص کے ساتھ نیت خالص کرو، مقصد کو پالو گے. رسول بولا کرے نیت کو خالص کرو، مقصد کو پالو گے. اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کیجیے گا تو آپ کو مقصد پورا ہو جائے گا. شیخ عباس قمی ہمارے مفاتی کے وہ عالم نہیں تھے؟ آپ مفاتی کے جو عالم ہے شیخ عباس قمی، ان کے والد صاحب نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ بیٹا تم سے اچھا تو فلاں آدمی ہے جو کتاب کھول کے لوگوں کو مسئلے بتا رہا ہوتا، چیزیں بتا رہا ہوتا، کاش تم بھی ایسے ہی کچھ کرتے. وہ تھا کیا؟ شیخ عباس قمی کی کتاب جو منازل آخرت ہے. ایک مولانا صاحب، مولوی صاحب تھے، ایک بندہ عام سا بندہ تھا، وہ اس کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو مسجد میں سنایا کرتا تھا. وہ ان کے والد صاحب کو اتنا پسند آئی وہ بات کہ آگے شیخ عباس قمی سے کہنے کاش تم بھی کوئی ایسی کتاب لکھتے. تو وہ اس قدر تہذیب، تمیز اور ظاہر صاحب علم تھے کہ ان کی جرت نہ ہوئی کہ اپنے باپ سے کہہ دے گا ابا وہ تو ہماری ہی کتاب ہے.
خاموش رہے. کہتے آپ میرے حق میں دعا کیجئے. سبحان اللہ. کہتے آپ میرے حق میں دعا کیجئے. ہم ہوتے ہیں کمال کر رہے ہیں آپ ابا. یہاں کا تو آج کل تو یہی سلسلہ چل رہا ہے نا. یہ تہذیب تمیز سکھائی گئی, یہ سکھا کمال کر رہے ہیں وہ ہماری, ہمیں نے تو لکھا ہے. وہ کہہ رہے آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے. یہ ہے تہذیب. تبھی تو اس مقام تک پہنچے کہ گھر گھر کتابیں ہے شیخ عباس قمی کی مفاتیح. چاہے عالم ہو چاہے عام سا بندہ ہو, سب کا یہ ہے اخلاص کا نتیجہ. دنیا میں ہی کیا پایا انہوں نے, دنیا میں کیا پایا, اس کا کتنا اجر انہیں مل رہا ہوگا, کتنا ثواب مل رہا ہوگا. تو یہ ہوگا اخلاص سے اگر آپ کام کیجیے گا تو یہ کیا ہوگا, یہ دنیا آخرت دونوں میں اس کا آپ کو فائدہ ملے گا. اور اتنا اخلاص کا آدمی تو دنیا ہی میں ابھی یہاں سے گیا نہیں ہے, ابھی دنیا ہی میں موجود ہے, لیکن اس کی وقت ائمہ طاہرین کی نگاہ میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا مخلص ہے, تو اس کی وقت بھی بڑھ جاتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون مخلص ہے کون مخلص نہیں, لیکن ائمہ طاہرین کو پتہ چلتا ہے, معلوم ہوتا ہے, تو وہ ہمیں حدیث کے ذریعے سے بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو اس کی قیمت اتنی ہے, تم بھی اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرو. یہ قیمت بتا رہے ہوتے ہیں. امام حسن عسکری اسلام ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور دنیا ایک لقمہ بن جائے, کتنی دفعہ یہ والی حدیث سنائی تھی, یاد کس کو ہوگی, اگر کہیں کہ آگے سنائیے, اس قسم کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا, پھر کیا یاد کیجیے گا. ایک مثال کے طور پہ کہتے ہیں ایک دنیا ایک پورا لقمہ بن جائے اور ہم کسی مخلص آدمی کو کھلا دیں, مخلص آدمی کو کھلا دو, ہم نے اس کے حق میں کوتاہی کی. کیا سمجھے, یہ اتنی وقت ہے اس بات کی, مخلص شخص کی اتنی وقت ہے, اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی اتنی وقت ہے. یہاں تو سب کام ریاکاری والا ہے, ہر کام دکھانے کا. آپ نوحہ پڑھیے گا تو ریاکاری ہے, مرثیہ پڑھیے گا ریاکاری ہے, مجلس برپا کر رہی ہے ریاکاری ہے, نماز, کوئی کام ایسا یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کام آ جائے, شادی بیاہ برتھ ڈے پارٹی سب ریاکاری, لوگوں کو دکھانا دکھانا دکھانا, سب کام اب دکھانے والا ہو گیا. بلکہ وہ دنیا کا سیٹ اپ بن گیا ہے, دکھانا جو ہے دنیا میں ہماری زندگی کا دستور بن گیا ہے دکھانا. اگر آپ نہیں کیجیے گا تو لوگ مذمت کریں گے, اس میں بھی چلیے. اب کیا کیا جائے, تو کیا ہوگا, دکھاوے کے لیے ہوگا. ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جو کام کریں ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ایک بنی اسرائیل میں ایک درخت تھا, وہ کیا کرتا تھا, شیطان کیا کرتا تھا, اس کے پیچھے سے آواز نکالتا تھا, لوگ جا کے اس کی پوجا کرنے لگتے تھے, سارے کے سارے پوجا کر رہے. ایک عابد گزرا ادھر سے, اس نے دیکھا ہے یہ کیا ہو رہا, یہ درخت کی پوجا کر رہے ہو. وہ گھر گیا, کلہڑی اس نے اٹھائی, لے کے آیا, کبھی اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے, تم لوگ اس کی پوجا کر رہے ہو. شیطان آ گیا, اس زمانے میں آ جاتا سامنے, کیا کر رہے ہو, نہیں اس کو نہیں ہرگز نہیں کاٹوں گا. آپس میں لڑائی ہونے لگی, تو اس عابد نے شیطان کو گرا دیا, سینے پر سوار ہو گیا. اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دو, اب میں نہیں کروں گا. یہ وہ اس نے چھوڑ دیا. کہا لیکن اس درخت کو نہ کاٹو, پھر ہم ایسا کرتے کہ تم صبح جب اٹھو گے تو اپنے تکیے کے نیچے روزانہ 1 یا 2 دینار اس نے وعدہ کیا کہ روزانہ تم پاؤ گے. درخت مت کاٹو, چھوڑ دو اس کو. خیر وہ چلا گیا, روزانہ اٹھتا تھا, تکیے کے نیچے سے 1-2 دینار ملتے, لے رہے. 2 دن بعد بند ہو گیا, نہیں ملا. پھر کلہاڑی اٹھائی, چلا وہ درخت کاٹنے کے لیے. پھر شیطان آ گیا, کہاں جا رہے ہو, درخت کاٹنے جا رہے ہیں. وہ دونوں میں لڑائی شروع ہوئی, شیطان گرا کے عابد کی سینے پر سوار ہو گیا. عابد بڑا پریشان ہوا کہ پہلے تو تم مجھ سے شکست کھا گئے تھے, آج کیا ہوا, تم نے مجھے گرا دیا. کہ پہلے تم اللہ کے لیے جا رہے تھے نا, آج تم درہم دینار کے لیے جا رہے ہو, تمہاری نیت بدل گئی ہے, اخلاص ختم ہو گیا تمہارا. تو یہ ہوتا ہے اخلاص کی دنیا ہی میں اس کا نتیجہ مل جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. اس کے بعد کیا ہے, وہ اچھا اخلاق. کیا ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے پہلا, اس کے بعد اخلاق, اچھا اخلاق ہونا چاہیے. رسول اللہ کس کام کے لیے آئے تھے, اچھے اخلاق کے لیے آئے تھے. چھٹے امام کہتے ہیں اگر جو شخص اپنے اندر اچھا اخلاق پاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اپنے اچھے اخلاق نہیں پاتا تو کیا کہ اللہ تضرع زاری کے ذریعے رو کے اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا مانگے. کسی کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا, کیوں رو رہے بھائی, کیا ہوگا, اچھا اخلاق مجھے مل جاتا. دنیا کی ہر چیز کے لیے روئے گا, اس کے لیے نہیں روئے گا کہ اچھا اخلاق ہمیں مل جاتا. نہیں, ایسا کچھ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں, چھٹے امام کہہ رہے ہیں رو کے دعائیں مانگے. کوئی اہم ترین چیز ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں رو کے دعائیں مانگے, اچھا اخلاق ہمارے اندر ہو جائے. نہیں, اچھا اخلاق نہیں ہوتا تو کیا ہے, یہ دوسری چیز جو ہے پل صراط کا اچھا اخلاق ہے.
اور تیسری اچھے اخلاق میں کتنی چیزیں آتی ہیں. الگ وہ تو اچھے اخلاق کے لیے آئے تھے تو کون کون سے کام اچھے اخلاق کا نہیں کیا تھا انہوں نے, کون سا کیسا کیسا مظاہرہ نہیں کیا تھا, کیسے کیسے لوگ آ کے ان سے گستاخانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ اچھے انداز میں بات کرتے. آپ سے تو اگر ذرا سا گستاخانہ انداز میں آپ کے گھر کا بچہ بھی کوئی بات کر لے تو آپ چیخ پکار فوراً شروع ہونے لگتا ہے, جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں. اسی لیے پہلے غصے کا نکالا جاتا ہے کہ وہ غصے کو ختم کیجیے. پھر تیسری چیز بتائی جا رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, یعنی کہ خدا کو زیادہ زیادہ یاد کرنا. تیسری چیز ذکر کرنا, ذکر خدا زیادہ کرنا, اللہ کا ذکر زیادہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر نیکوکار کی صفت, ہر مومن کی خصلت ہے, ہر مومن کی خصلت. اگر پوچھا جائے ہاتھ کھڑے کرو کون کون روزانہ کتنی تسبیح فلانا پڑتی, تو مشکل سے ہاتھ مشکل سے اٹھے گا. وہ کہہ رہے صفت ہے, مومن کی خصلت ہے, خصلت یہ ہاتھ میں آپ کی تسبیح اور ذکر کرتی رہے تاکہ فضول باتیں منہ سے نہ نکلے, لغو بیکار باتیں منہ سے نہ نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر نیکوکار کی صفت ہے. آپ نیکوکار بنیے, ہر مومن کی خصلت ہے. آپ کے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ہر مومن کی خصلت ہے. پھر فرماتے ہیں ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح. کتنی خوبصورت ترین یہ روایت ہے کہ ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح, یعنی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, محبوب کے ساتھ بیٹھنے کا. اور اس کے بعد اگر ابھی یہ اپنا جائزہ لیجیے, ایک اور حدیث مولا کی جس سے یہ پتہ چل رہا ہے آپ اپنا جائزہ لیجیے. آپ کا جائزہ اس حدیث کے ذریعے اپنا جائزہ لیجیے گا کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو زبردستی شروع کیجیے, زبردستی کیجیے اپنے ساتھ, کیونکہ بعض جگہ بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کو زور دو کس چیز کے لیے, نیک کام کے لیے. تو کیا زبردستی کا, اگر تم نے دیکھا کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے, اگر تم نے دیکھا کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دوست سمجھتا ہے, اس نے دوست بنا لیا, تبھی تو اپنے ذکر پہ لگایا ہوا. اور اسی کے باعث ورثہ بھی ایک حدیث ہے جو مجھے یاد آ رہی, شاید نہج الفصاح سے رسول اللہ کے, اگر تم اپنے ذکر میں نہیں لگا کہ لوگوں کے ذکر میں لگا دیا تو تمہیں دشمن بنا چکا. تو آپ دیکھیے کہ زیادہ تر بیٹھ کے اگر 2-3-4 گھنٹہ کہیں بیٹھا جاتا, باتیں ہو رہی باتیں, آپ نے کوئی ویسی بات چھیڑ دی تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے نا. اور اگر کسی لوگوں کی باتیں کرنے لگی تو آپ گھنٹوں لگا دیے, بات چلتی رہے گی, گھنٹوں بات چلتی رہے گی. کہنا پڑے گا چلو بھائی چلو اٹھو اٹھ جاؤ, بات کتنی باتیں کرو گے, گھنٹوں بات ہوتی رہے گی لوگوں کی. تو یہاں پہ کیا ہوا, اگر آپ کو اپنے ذکر میں لگایا ہوا, اپنے ذکر سے کیا مراد, اچھی اچھی باتیں کیجیے, آپس میں بیٹھ رہی بات کیجیے تو کوئی مسئلہ نہیں, بات کیجیے, اچھی بات بھی کیجیے. کیا آپس میں بیٹھ کے کوئی اچھی بات نہیں کی سکے. اللہ اس بندے پہ رحمت نازل فرمائے, میرے شیعوں تک میرا سلام پہنچا دو, اللہ اس بندے پہ رحمت نازل فرمائے جو 2 آدمی بیٹھ کے آپس میں ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے. جب 2 آدمی بیٹھ کے ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے تو تیسرا ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. تو پھر فرشتہ ہوتا کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپس میں ذکر کرتے تو ان کے ذکر کے ذریعے سے ہمارے دین جو ہے بلند ہوتا ہے, دین کو تقویت ملتی ہے. اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے, اب بتا دو آپ سب سے بہتر ہیں جو ہماری حدیثوں کو یاد کرے, آپس میں تذکرہ کرے. کہاں یاد کر رہی ہے, کہاں تذکرہ کر رہی ہے, کوئی بات کوئی چیز ایسی نکل آئے, کہیں بھی نکل آئے, اپنا جائزہ لیجیے کیا اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, کوئی قرآن کی آیت, اس کے بارے میں تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں, ابھی بہت پیچھے ہیں, ابھی بہت پیچھے ہیں. بات یعنی حدیثوں کی وقت ہمارے یہاں نہیں, ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی, آپ کے ساتھ عابد سے میری بات ہو رہی تھی, وہ اسی حدیثوں کے سلسلے میں بات کر کے مجھے بتا رہے تھے, کہنے لگے کہ بعض ہمارے جو مدرسین تھے عراق ایران میں وہ بہت زور دیا کرتے تھے اپنے طالب علموں کو حدیثیں یاد کرو, کہ اس میں بڑی نورانیت ہوتی تھی. وہ یہاں تک تو حدیث کا متن دیکھ کے بتا دیتے کس امام کی ہے, یہ تک بتا دیتے, کیونکہ اس کے اندر بڑی نورانیت یاد کرنے کو کہا جاتا. آپ سے خود وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرے, میرے شیعوں تک میرا سلام پہنچا دے, اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرے, جو 2 آپس میں بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے, تو تیسرا ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. لیجیے فرشتے بھی ہو رہے ہیں, سب فرشتے بھی آ رہے ہیں, آپ سب سے بہتر ہیں, سب کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے, کسی کو کوئی جذبہ شوق نہیں پیدا ہو رہا.
اگر کہا جاتا کہ 15 ہر معصوم کی 5 حدیثیں جس کی یاد ہوگی اسی لڑکی کی شادی ہوگی، ورنہ سب بیٹھی رہ جائیں گی، بوڑھی ہو جائیں گی۔ پھر دیکھیے کیسا جھوم جھوم کے سب یاد کرتے ہیں، زبردست جلدی جلدی یاد کرتے ہیں۔ آئے مولانا صاحب نکاح پڑھانے کے لیے، اگر حدیث سنائیے پہلے، واقعی رکھ دیا جائے، مزہ آ جائے، ہے نا؟ پھر سب کو 14 معصومین کی سب کی 5 حدیثیں سنائیے، تب مولانا صاحب نکاح پڑھائیں گے، ورنہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ جائیے، ٹھیک ایسا ہو جائے۔ نہیں کپڑا ہونا، مہنگے سے مہنگا کپڑا آئے گا، مہنگے سے مہنگے جوتے، چپل، انگوٹھی، فلاں دنیا جہان کی چیزوں میں پیسہ خرچ کیا جائے، اس میں کچھ نہیں ہوگا، اس میں نہیں کچھ کیا جائے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ چوتھی چیز کیا؟ دوسروں کی تکلیف پر صبر کرنا۔ کوئی آپ کو تکلیف، ہر وقت فوراً جلدی سے ریئیکٹ مت کیجیے، سمجھیے انشاءاللہ ہم پورا کر لیں گے، 5 تو ہو گیا، کہیں تک چلے جائیں گے، کہیں تک۔ تو جلدی سے ریئیکٹ مت کیجیے، چھوٹی سی ذرا سی بھی کوئی بات آئی، ذرا سی کسی نے کچھ کر دیا، فوراً جیسے سانپ کے دم پہ پیر رکھ دیا، کھڑا ہو گیا فوراً ڈسنے کے لیے، ایسا مت کیجیے۔ چھٹے امام عجیب و غریب ایک روایت ہے، چھٹے امام بہت عجیب و غریب روایت۔ دیکھیے اب کیا سمجھتی کہ ان لوگوں نے کون سی ایسی زحمت ہے جو نہیں اٹھائی کہ آپ تک بات پہنچ جائے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے سچے نمائندے تھے، تو انہوں نے ساری زحمتیں اٹھا کے آپ تک پیغام پہنچایا۔ آپ نے شدید کوتاہی کی، ہم نے شدید کوتاہی کی، بہت زیادہ کوتاہی کی۔ اپنے حالات ہم دیکھ لیں، اپنے گھریلو حالات، رشتہ داروں کے ساتھ حالات اپنے دیکھ لیں، پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ لیں، اس سے ہمیں آپ اگر اطمینان سے ہیں، کسی وقت اگر ہم اطمینان سے ہیں تو اس میں غرور میں مبتلا نہ، کیونکہ یہ اطمینان بہت تھوڑا تھا۔ جب قرآن کہتا ہے، جب قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے جہنمیوں سے کہ تم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے، کتنی لاکھ دفعہ کہوں میں، یہ عجیب غریب عبرت دلانے والی آیتیں، ساری عبرت دلانے۔ دنیا میں تم کتنے دن زندہ رہے، تو وہ کہیں گے 1 دن یا اس سے بھی کم، یا اس سے پوچھ دیکھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہا ہو۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ نہیں کہا، کاش جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے۔ یعنی کہ ہماری 1 دن یا اس سے بھی کم کی زندگی، اس میں سے بھی ہم ذرا سا کام کرنے کو تیار نہیں، ذرا سا وقت اپنے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ذرا سا اطمینان ہے، تھوڑا سا کھا پی رہے ہیں، کچھ ہمیں پریشانی، تو بھی یہ پریشانی چند سیکنڈ کی ہے آخرت کے مقابلے میں، ابھی جانے والی ہے۔ جیسے ہی آپ کو آنکھ بند ہوئی کہ بیماری لاحق ہو گئے، گئی ساری، سب ختم ہو جائے۔ کہا جا رہا ہے مولا کا عجیب اور آپ فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں، نوکروں اور اپنے گھر والوں کی حرکتوں پہ اس قدر صبر کرتا ہوں کہ جس طرح کڑوا پھل کھانا۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کون سا ان کا اخلاق ہوگا، کون سی ان کی بات ہوگی، ان کو ہر بات پہ سر تسلیم خم کیا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے دنیا۔ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے غلام، اپنے نوکروں، اپنے گھر والوں کی حرکتوں پہ اس قدر صبر کرتا ہوں جیسے کڑوے پھل کا کھانا، اور جو بھی صبر کرتا ہے وہ صبر کی وجہ سے نماز اور روزے اور شہید کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ جو بھی صبر کرے، آپ صبر کیجیے گا تو کیا کہا جائے گا آپ کو؟ کہ ہم کریں گے نہیں تو کہا کیا جائے گا؟ جب کریں گے تب کچھ کہا جائے گا نا، ہم کریں گے نہیں صبر، جو ایک کہے گا ہم اس کو 2 جواب دیں گے، وہ یہ سکھایا جاتا، فون کر کے اماں سے پوچھ لیں گے، ہے نا؟ صبر نہیں کرے گا کہ ہمیں یہ والا اجر ملے، شہید کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جیسے جنگ کیا ہو، رسول اللہ کے ہمراہ جیسے جنگ کیا ہو اس نے، یہ اس کو درجہ ملے گا، کس کا؟ صبر کرنے والے کو۔ حسین ترین کیسے واقعی اگر بعض فضیلتیں پتہ چل جائے تو ہم جذبات میں آ کر اس کی دعا مانگنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے دیتا ہے، ہماری جذباتی ہونے سے نہیں دیتا۔ سنیے ایک حدیث، واقعی ایسی حدیث ہے کہ کیا کہا جائے اس کو، اس کیسے ہمارے رہبر تھے کہ کیسی ان سے محبت کی جائے کہ جو بعض لوگ اب چاہے وہ زبانی ایسے ہی کہتے ہوں یا نیت ان کی ایسی ہو کہ ہماری ہزار جانیں ان پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یعنی کہ اس قدر شدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ
سے پیش آنے والے اور ایسی بات بتانے والے کہ وہ کہنے پر مجبور ہوئے، تو بتائیے اس اللہ کے لیے کیا کیا جائے؟ جو ان کے بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری ہزار ہزار جانیں قربان ہو جائیں، تو پھر اللہ کے لیے کم سے کم ایسا کوئی سجدہ تو ہو کہ دل کو قرار آئے۔ سنیے حدیث، سنیے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حدیث سنیے کیا کہا جا رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن، مال یا اولاد پر مصیبت آتی ہے، جب میرے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن، مال یا اولاد پہ مصیبت آتی ہے اور وہ صبر جمیل سے اس کا استقبال کرتا ہے، صبر جمیل سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ صبر جمیل کیا؟ شکوہ نہیں کرتا، شکر ہے پروردگار، جو پروردگار، شکر ہے پروردگار، کیونکہ آپ شکایت کیجیے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، دوست کو بتائیے گا تو غمگین ہوگا، دشمن خوش ہوگا۔ کیسا؟ اگر کوئی مصیبت آئی ہے نا تو کیا ہوگا؟ دوست کو بتائیے گا تو غمگین ہو جائے گا، اور دشمن تو خبر ہوگی تو وہ خوش ہو جائے گا، اس لیے بتانے کی کوئی فائدہ ہی نہیں۔ پھر کیا کرے؟ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے گا، اسی سے صبر کے لیے کہیں کہ پروردگار ہمیں صبر کی توفیق دے، تو اس مسئلے کو حل کرے، یہ کہے صبر جمیل، یعنی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرے گا۔ پھر سے سنیے، پھر بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے۔ کیا جب میرے بندے پہ مال یا اولاد پر مصیبت آتی ہے، بدن یا مال یا اولاد پہ مصیبت آتی ہے، وہ صبر جمیل سے اس کا استقبال کرتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے روز قیامت میزان نصب کروں، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے روز قیامت میزان نصب کروں۔ حیا، اللہ تعالیٰ حیا کر رہا ہے، آپ نے صبر کیا، وہ کہہ رہا ہے کیا عجیب و غریب بات ہے، بھائی ہمارے اعمال ہے تو میزان تو نصب کیا جائے گا، لیکن وہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے حیا آ رہی کہ اس کے لیے میزان نصب کیا جائے، اور اس کے نامہ اعمال کو نشر کرو۔ نامہ اعمال بھی نشر نہیں کیا جائے گا، نہ میزان نصب کیا جائے گا۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جب کوئی دنیا میں مصیبت آئے تو ہم صبر کریں۔ جبکہ ایک جگہ پہ قرآن کی آیت کیا کہتی؟ تم پر جو مصیبتیں پڑتی ہیں تمہارے اپنے کیے کرائے گا نتیجہ، جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ وہاں یہ ہو رہا، تو یہ ہے، یہ کیا ہے؟ صبر۔ صبر۔ اب اس کے بعد کیا آ گیا؟ صبر کے بعد کیا ہوگا؟ اب چلے گا سلسلہ چھٹا، جہنم کے نگہبان کا ہدیہ۔ اس کو تو بھائی بہت ہی ضروری دینا کہ بھائی ہمارے لیے دروازہ بند رکھنا، ہم ادھر نہیں آنا چاہتے۔ جہنم کے نگہبان کا تحفہ، نگہبان کیا تحفہ ہے؟ خوف خدا سے گریہ کرنا، خوف خدا سے گریہ کرنا۔ خوف خدا سے رونے والے کی آنکھوں پر آگ حرام ہے۔ چلیے یہ تو یہیں بند ہو گیا دروازہ، آگے حرام، تو کھولتے رہو دروازہ، کھلو تو ہمارے پاس تو آگ حرام ہو گئی۔ خوف خدا سے، اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے اللہ کے خوف سے گریہ کرنا، اعلیٰ درجے کی چیز ہے خوف۔ اور کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے لیے وزن نہ ہو اور حساب نہ ہو سوائے آنسوؤں کے۔ نہ آنسوؤں کا وزن ہے، نہ اس کا کوئی حساب ہے، کیونکہ اس کا ایک قطرہ آگ کے دریا کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک قطرہ آگ کے دریا کو بجھانے کے لیے کافی ہے، یہ آنسو کا ایک قطرہ۔ اسی آنسو کے قطرے میں دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں محمد آل محمد کی محبت ڈال کر آنسو نکلوائے۔ مکمل خوف خدا میں تو نہیں ہے، لیکن عشق خوف اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے عشق میں تو نکل رہا ہے۔ یہ خوف خدا سے رونا، گریہ جو ہے اتنی بلند ترین چیز ہے، اللہ کے عشق میں گریہ کرنا۔ چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں پہ تو گریہ ہوتا نا، کہ یہ میرے آنسو اتنی قیمتی ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہوگا، نہیں، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، محمد آل محمد کے لیے، کربلا والوں کے لیے کیا آنسو بچا کے رکھنا میں، یہ آنسو معمولی چیز نہیں ہے ہماری۔ پھر کیا؟ چھپ کے صدقہ دینا، دوسری چیز جہنم کے نگہبان کے لیے ہدیہ۔ دوسری چیز چھپ کے صدقہ دینے سے مراد، یعنی جب کسی کی مدد کیجیے خفیہ طور پہ کیجیے، ظاہر مت کیجیے، کسی صدقے کو ظاہر مت کیجیے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام،
آپ منہ پہ باقاعدہ کپڑا باندھ کے منہ کو چھپا کے، ایک تو ایسی عرب میں گرمیاں ہوتی تھی، لوگ لو دھوپ کی وجہ سے وہ باندھ کے رات کو نکلتے تھے اور جا کے روٹیاں تقسیم کر کے آتے تھے، سب کو دے کے آتے تھے، طریقہ کار. جبکہ آپ کے بعض رشتہ دار آپ کو تانا بھی دیتے تھے، کیونکہ وہ پہچانتے ہی نہیں تھے کہ کس نے دیا ہے، تو تانا دیتے کہ فلاں فلاں شخص ہے، پتہ نہیں کون شخص ہے، اللہ کا بزرگ بندہ، وہ ہمیں کھانا دے جاتا ہے. ایک آپ ہیں تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں، وہ کچھ کہتے بھی نہیں تھے، کہ پلٹ کے کہتے کہ میں ہی تو تھا. نہیں، چھپ کے صدقہ دیتے، خفیہ طور پہ چھپ کے صدقہ، کیونکہ کہا جاتا پوشیدہ دیا جانے والا صدقہ کیا کہتا ہے؟ غضب کی، اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. پوشیدہ دیا جانے والا صدقہ ٹھنڈا کر دیتا. اللہ کے رسول فرماتے 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں. کیا 4 چیزیں جنت کی طرف بلا رہی؟ مصیبت کا چھپانا، ہر مصیبت کو عیاں نہ کر جب تک عقلی طور پہ یہ بات نہ ہو کہ نہیں بتانا چاہیے، یا عقلی طور پہ بتانا چاہیے تو بتائیں. مصیبت کا چھپانا، پوشیدہ طور پہ صدقہ دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا. ابھی ذکر ہو چکا آگے. مومن کی صفت کیا ہے؟ ذکر کرنا. پہلے یہ تو سن لیجئے، کہا جا رہا ہے کہ پوشیدہ طور پہ صدقہ دینا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کرنا. اوپر ابھی جا کے نکل چکا ہے ایک باب کے اندر کہ اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کرنا، زیادہ ذکر کرنا، زیادہ ذکر میں. اور یہاں بھی دیکھیے کہا جا رہا ہے پوشیدہ طور، وہ 5ویں میں کہا جا رہا کیا مطلب کم سے کم 2 3 4 سال سے تو مسلسل کسی نہ کسی بہانے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیے. تو کیا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ شروع کیا کہ یہ ہم تو نئے بندے آئے ہیں، ہم کا تو نئی لڑکیاں آئیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کی بات بتا رہے ہیں. کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیے. سب سے بہترین تسبیح ہے لا الہ الا اللہ کی، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیے. تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ. مان لیجیے کہ ایک تسبیح تو کم سے کم، سب سے کم کیا ہے، ایک تسبیح تو لا الہ الا اللہ ضرور پڑھوں گی، درود ضرور پڑھوں گی، استغفار ضرور پڑھوں گی، والدین کے لیے پڑھ کے ہدیہ ضرور کروں گی. کچھ تو کر لیجیے. دن بھر میں کیا کام کر رہی ہیں؟ ذکر ہی کیجیے کم سے کم. مصلی پہ بیٹھ کے نہیں، مصلی پہ چلتی پھرتی، لیٹتی اٹھتی بیٹھتی، اسکول کالج جا رہی ہیں، انگلیوں پہ پڑھتی چلی جائیے. ایسی عادت بنا لیجیے کہ کبھی چھوٹنے نہ پائے. ایک صاحب تھے بزرگ، بہت بوڑھے سے تھے، وہ تسبیح پڑھنے کے بہت عادی، وہ بیمار پڑ گئے تو ان کو دیکھنے لے کے ہاں شاید ہم ہی گئے دیکھنے کے لیے گئے، تو اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ سینس لیس ہو گئے تھے، لیکن ان کی ہاتھ کو ایسے اٹھائے ہوئے لیٹے ہوئے یوں کیا کرتے تھے. وہ تسبیح پڑھتے تھے نا، تو تسبیح اس میں سب چھن گئی تو ان کے کچھ بھی نہیں تھے، بالکل سینس لیس تھے، لیکن یہ انگلی ان کی اپنے آپ ایسے ایسے چلا کرتی تھی. اپنی آنکھوں سے دیکھیے میں نے بات ہے. یہ ہوتا یہ ہے، یہ فائدہ ہے ذکر کا. اب وہ تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہوگے تب بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا، کیونکہ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے. جب آدمی کوئی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور عبادت کرتے بہت عادی ہوتا، کبھی بیمار پڑ جاتا، جو فرشتے آتے ہیں تو اس کو اپنی جگہ پہ نہیں پاتے، کہتے ہیں پروردگار وہ تو وہاں ہے ہی نہیں، کہ وہ بیمار، تم اس کی جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کرو. ہر جگہ تو بتا رہا، قبر پہ لے کے آتا، قبر کے اندر لے کے آتا، اس جگہ پہ لے کے آتا. کیا رحمان الرحیم پروردگار. اس کی تو تلاش میں رہے کہ جو بس کوئی بات مل جائے کہ اللہ یہ چاہتا، وہ فوراً کام کرنا شروع کر دے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے. بعد میں تو وہاں پہنچنا ہی ہے، وہاں تو پہنچنا ہے. یہ ٹائم ملا تو وہاں سے پہنچنے کی بڑی اچھی حدیث سنائیں گے آپ کو، مزہ آ جائے گا وہاں پہ پہنچ جائے. تو یہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تیسرا کیا ہے؟ گناہوں کو ترک کرنا. ہاں ہم لوگ گناہ ہی نہیں کرتے، بہت معصوم لوگ ہیں نا، ہم لوگ کوئی گناہ نہیں کرتے. سب سے بڑا گناہ قرار دیا مولا مشکل کشا نے، جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ گناہ گار ہے، اس کو گناہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں کون سا گناہ. وہ گناہ کر رہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ کون کیا چیز گناہ کیا نہیں. سب سے بڑا جاہل اور گناہ گار یہی آدمی ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں. گناہوں کو ترک کرنا، کیونکہ گناہوں کو ترک نہیں کیجیے تو ایک ہی حدیث سن لیجیے بس جلدی میں. اللہ کا ترک کرنا ہے گناہ کو ترک کیے بغیر چارہ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ مومن متقی ہوتا ہے،
اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی کہ جس کام کا حکم دیا وہ انجام دے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے، یہ تقویٰ آسان سی بات۔ یہ ائمہ تعلیم بھی یہی اپنی محبت کا تقاضا کرے، جس کام کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دے، جس کام سے منع کیا اسے رک جائے، یہ نہ کرے۔ یہی کام 8ویں امام رضا علیہ السلام بھی کرتے ہیں۔ کہ ہمارے شیعہ کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ تو بڑی اوپر کی چیز نکل گئی، لیکن کیا ایک چھٹے امام کی ایک صحابی کیا کرتے ہیں؟ مولا اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں، آدھے کو حلال آدھے کو حرام کر دیں، میں بغیر چو چرا تسلیم کر لوں گا۔ منہ پہ بیٹھ کے کریں۔ مولا اسے بڑی دعائیں دی، مولا نے اس کے والدین کو، اس کو بہت دعائیں دی۔ آج ہم ایسے رہ گئے، واضح طور پہ قرآن کے آیت و حدیثیں اور ایتھینٹک کتابوں میں سب کچھ کر کے سنا دیا جاتی ہے، تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں ہم لوگ کیا 2 مہینے 8 دن تک مجلس ہے، اس کے بعد تو ایسے پاک و پاکیزہ ہو کے ہمیں نکلنا چاہیے کہ لیکن وہاں کوئی گناہ سے چھوڑنے کی کوئی بات بتائی نہیں جاتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جسے کربلا والوں کا ذکر سننے کے لیے کوئی حرام حلال کوئی چیز رہی نہیں گئی، لیکن انہی کے لیے رہ گئی۔ یہ پورا دین 1,24,000 انبیاء کا دین بچانے کے لیے گئے، تو اس میں ساری کتابیں بھی شامل تھیں، تبھی تو نیزے پہ تلاوت قرآن ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس میں تھا، تو وہاں پہ کچھ کیا سسٹم بنا دیا گیا ہے تقریر کا اور یہ مجلسوں کا۔ بہرحال تیسرا گناہوں کو ترک کرنا۔ تو ایک حدیث سنا رہے رسول اللہ کہ آپ کیا فرمایا؟ جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا، وہ یاد رکھے۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ کہ وہ جہنم کو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم گناہ کو معمولی چیز مت سمجھو، یہ دیکھو تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور پھر کیا؟ والدین کے ساتھ، چوتھی چیز والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ کسی زمانے میں بڑا روب داب ماں باپ کا ہوا کرتا تھا، بالکل ختم ہو گیا۔ اسکول جانے لگے، کالج جانے لگے نا، ڈرامہ دیکھنے لگے ہیں اور ٹی وی دیکھنے لگے، اس سے وجہ سے بچے بڑے جری جرت والے ہو گئے۔ وہ اتنے سے ہوتے وہیں سے شروع کر دیتے۔ پچھلے زمانے میں کسی کا مجال نہیں ہوتی کہ ماں باپ کے سامنے کوئی بات کر دے، نہ بہت زیادہ سختی بھی اچھی تھی، نہ اب یہ والی چیز اچھی، دونوں میں سے کوئی چیز درمیانی راستہ ہونا چاہیے، درمیانی راستہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ اتنا ثواب ہے کہ اب کیا کہا جائے، اگر سمجھ میں آئے اور اتنا سمجھ رہے ہوں، اتنے دنوں سے یہاں پہ آ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اگر آپ کو اتنی بات ہے تو ایک جملے میں بھی بات کہی جا سکتی ہے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو ہم ساری لمبی تقریر کر دیں، کچھ نہیں، اف تک نہ کرو۔ کیا سمجھے؟ ماں باپ کے لیے یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اف تک نہ کرو۔ اگر سمجھنے میں آ جائے تو یہی بات کافی کہ اف تک نہ کرو۔ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، والدین کے ساتھ گزارا ہوا ایک دن اور رات، والدین کے ساتھ گزارا ہوا ایک دن اور رات تمہارے لیے 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ 1 سال کے جہاد سے افضل ہے، 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ 10 روپیہ تنخواہ، مثال 10 روپیہ ایسی مثال کے طور پہ کہتے، تھوڑی سی ذرا سی تنخواہ 25 50 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوتی تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہو کام کرنے میں، جو کام کہا جاتا ہے سب کرتے ہو، ذرا سے ٹائی لگوا کے ہر کام تم سے کروایا جا رہا ہو، تو تم سمجھو کہ بڑی اونچی چیز ہوگی صرف پیسے کے لیے۔ اور ماں باپ کے لیے یہ 1 دن اور رات کا ایک گزارا ہوا، کیا کہا جا رہا ہے؟ 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ 1 سال کا جہاد سے افضل کوئی معمولی چیز؟ بل دن اور رات 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب ملکوت آنکھوں کے سامنے پردے اٹھے، آسمان کی طرف ایک شخص کے بڑا عجیب و غریب بلند مقام دیکھا اس کو، تو پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ یعنی اس کا ایسا مقام دیکھا حضرت موسیٰ حیران ہوئے، کہنے پروردگار یہ کون ہے؟ یعنی یہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے تھا اور چغل خور نہ تھا۔ 2 چیزیں عجیب طرح سے ملیں گی، والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا۔ یعنی والدین کا فرما بردار ایسا ہوتا، آج کل والدین کے فرما برداری میں اتنی کمی واقع ہو گئی کہ کوئی انتہا نہیں۔
قیامت کے دن لوگوں کا سردار وہ شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد نیکی کرتا تھا والدین کے ساتھ. والدین یاد آتے ہیں جب تک کھلا پلا رہے ہو تب تک یاد آتے ہیں, اماں اماں کر کے چل رہے ہوتے پیچھے. جب بڑے ہو جاتے تو پھر کہاں کے اماں کہاں کے ابا. کر رہے ہیں کبھی وہی کر رہے ہیں. قیامت کے دن لوگوں کا سردار وہ شخص ہوگا جو ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرے, انہیں یاد رکھے, ہر نماز کے بعد ان کے حق میں دعا کرے, قرآن پڑھے, صدقہ دے, ان کی طرف سے ان کے واجبات ادا کرے وغیرہ وغیرہ, جو بھی نیکی کر سکتا ہے سب کرے. تسبیح کو تو کہہ ہی نہیں سکتے, آپ کی تو اپنی ہی نہیں پڑھ رہی تو دوسرے کی کیا پڑھیے گا. ایک تسبیح استغفار کے والدین کے لیے ادا کیجیے, اس درود کی ہدیہ کیجیے, دوسری تسبیحات پڑھ کے ان کو ہدیہ کیجیے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. کون سا ایسا مشکل کام ہے, کتنا آسان کام ہے, کتنا خوش ہوں گے والدین, کتنا خوش ہوں گے, اور کتنا اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا, کیا مقام مل رہا, آپ کا بھی درجہ بلند ہو رہا, ان کا بھی درجہ بلند ہو رہا. سب آسان ہے, لیکن کیا ہوگا, فضولیات کاٹنی پڑے گی, اپنی زندگی سے فضولیات کو نکالنا پڑے گا اور اس کی طرف لگانا پڑے گا. آپ کو لوگ خود دن تک خود ہی دیکھ, ارے بڑی بور ہے, ہٹ جاؤ اس کو, ہاں چل ٹھیک ہے, بور ہی صحیح, بور ہے خراب صحیح. اس کے بعد کیا ہے, رضوان جنت کے 4 تحفے. جلدی جلدی آئیے, شاید انشاءاللہ شاید پورا ہو جائے. تو 4 تحفہ کیا ہے, 4 تحفہ کیا ہے, سختی و صحبت پہ صبر کرنا. وہ صبر آپ کو سنا چکے ہیں, دوبارہ نہیں بتائیں گے صبر کا. ایک آدھ سنا دیں گے, چھوٹی سے زیادہ نہیں سنائیں, کیونکہ صبر کی ہم بہت ساری سنا چکے ہیں, آپ کو لکھوا چکے ہیں, بلکہ سنا کیا چکے ہیں. 4 تحفے کیا ہے, سختی صحبت پہ صبر کرنا, کیونکہ حیا اور صبر کی طرح کوئی ایمان نہیں ہے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں, حیا اور ایمان کی طرح کوئی, حیا اور صبر کی طرح کوئی ایمان نہیں. یعنی ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے جو چیز ہے وہ کیا ہے, حیا اور صبر. اگر میرے خیال سے شیمپو کا اشتہار بند ہو جائے تو بہت سارے لڑکیاں پردہ کرنے لگے, ہے نا. حالانکہ خالی پردہ ہی حیا کا نام نہیں, حیا بہت ساری چیزوں کو پورا حیا, اس میں مرد عورت بچہ بوڑھا سب شامل ہیں اس حیا کے اندر. گفتگو میں بھی حیا, بات چیت کرنے میں بھی حیا, لوگوں سے حسن سلوک جو کرنا وہ حیا میں شامل ہے. حسن سلوک کا کس طرح سے, بڑوں سے کیسے بات کریں, چھوٹوں سے یہ ساری چیزیں سب حیا میں ہی آ رہی ہوتی, ساری کی ساری چیزیں. تو بہرحال حیا اور صبر کی طرح کوئی ایمان نہیں. مولا مشکل کشا کہتے ہیں کوئی ایمان نہیں ہے. اور دین کا بہترین مددگار صبر ہے, دین کا بہترین مددگار صبر ہے. بلکہ کہا گیا مومن کا بہترین لشکر صبر ہے. لشکر بعض جگہ لشکر سے بھی تعبیر دی, صبر ہے بہترین لشکر ہے. 2 چیز ہو گئی, دوسری چیز, پہلی چیز ہو گئی, دوسری چیز کیا, خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, یہ رضوان جنت کے 4 تحفے ہیں. خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, ٹھیک ہے. آنکھ کا شکر کیسے ادا کیجیے گا, صحیح, شاباش, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دودھ پڑھیے ماشاء اللہ. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی. آنکھ بہترین نعمت ہے. آپ آنکھ نہیں ہوتی کیا ہوتا, بھیک مانگ رہا ہوتا بیچارہ, وہ کہہ بھی رہا ہے اکھیا والو, اکھیا بڑی نعمت ہے. بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ بڑی نعمت ہے. ہم یہ دنیا میں ہم جانتے نہیں دنیا میں کیا ہے, نیلا کیا, پیلا کیا, ہرا کیا, گلابی, کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو کیا آنکھ کا شکر کیسے ادا کریں, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اسے بند کر لیں, جس چیز کو دیکھنے کا اسے دیکھیں, جس کو منع کیا اسے نہیں کریں. کان کا بہترین شکر کیا, کان کا بہترین شکر کیا ہے, کتنا مشکل کام ہے. آنکھ تو ہم بند کر لیں گے, کان کو کیا کریں, کہاں سے غیبت کو روکیں, گانا کیسے سننا چھوڑ دیں, کیا کریں, پروردگار کہاں سے لائیں. پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا کان میں. مولا مشکل کشا کہہ رہے پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا گانا سننے والے. اور جب آپ بتائیے کہ دنیا میں گانے کی کیسی کیسی دھنیں, کیسی کیسی چیزیں, ساری چیزیں موجود ہیں, کتنی لذت اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں موجود ہیں. تو یہ پیدا کرنے والا تو وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے حرام کام کیا جا رہا. انگور تو پیدا کیا, یہ تھوڑی کہا تھا انگور کی شراب بناؤ,
ہے نا. اب بنا رہے تو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے چیزیں اس لیے نہیں پتا کہ حرام کام کرو اس کے ذریعے، ورنہ آخرت میں کیا ہوگا کہ وہاں پہ ہوا چلے گی تو بعض پتوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے ایسی آواز آئے گی کہ جیسی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی گی، ایسی خوبصورت آواز ہوگی، لیکن جو دنیا میں گانا سنتے تھے وہ لوگ نہیں سن سکتے، محروم رہیں گے. جاؤ وہ نہیں سن سکتے. تو نعمت ادا کرے. کیا کان کا غیبت، زبان اور کان. غیبت نہیں کیجیے زبان سے، خدا را چغلی نہ کھائیے. ابھی حال میں ایک روایت پڑھی تھی، کل پوسٹ بھی بن گئی، اس کی بنا دیا. کیا پوسٹ بن گئی کہ قبر میں عذاب کی چیزیں 3 بتائی گئی. ہم نے کہا یہ 3 چیزیں الگ الگ پڑھی تھی، ایک ساتھ نہیں پڑھی. اس میں کیا چیز ہے؟ غیبت، چغلخوری اور جھوٹ. یہ قبر کے عذاب میں شامل ہے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہے. غیبت، چغلخوری اور جھوٹ. یہ جھوٹ بھی کتنا بولا جاتا ہے. تو یہ زبان کا شکر ادا کرے گا. اللہ کے نہیں جو چیز منع کیا اس سے نہ کرے. غیبت، چغلی، بہتان، کسی کے وہ کرنا، کان سے وہ نہ سنے. تو یہ نعمتوں کو شکر ادا کرے گی. اور آسان سی طریقہ کار ایک مولا مشکل کشن بتائے جو ساری چیزوں کو گھیر لیتا کہتا ہے ہر نعمت کا شکر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ہے. ہر نعمت کا شکر اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے بچنے میں ہے. مال، دولت، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اولاد ہے، شہرت کی نعمت ہے، تو ہم حاصلی شہرت کو ہم نے حرام طریقے سے کیا، تو حاصلی حرام طریقے سے ہوئی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ اس سے کیا ہوگا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا. دوسری چیز نعمت کا شکر حرام سے بچنا ہے، اور مکمل شکر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے. مکمل شکر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ خدا کی اطاعت میں مال خرچ کیا جائے. خدا کی اطاعت میں مال خرچ کیا جائے. خدا کی اطاعت میں مال کیا خرچ کیے گا؟ جیسے سن لیا آپ نے کہا ٹھیک ہے خرچ کریں گے. اب کہا جائے چلیے بتائیے کیا خرچ کیے گا؟ خدا کی اطاعت. حج واجب ہو گیا نا، تو اطاعت تو کرنی نا. مال خرچ کرو، اس میں پیسہ بچا کے نہ رکھو. حج واجب ہو گیا، پتہ کرو. لوگوں ایک دن کا پتہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جائیں زکوٰۃ اپنی دینا، اطاعت میں مال خرچ کرنا، خمس کا پیسہ نکالنا، اطاعت میں مال خرچ کرنا. یہ کیا خرچ کرو؟ غریب غربا مسکین کو جو دینا ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ جو خدا کی اطاعت یہ تو ضروری ہے. اس پہ صاف کرنا، وقت کی امانت کا خیال کرنا. جو امانتیں رکھوائی گئی، وقف کی گئی، ان کا خیال کرنا. خاص طور سے مسجد امام بارگاہ میں جو چیز رکھوائی جاتی وہ وہیں کے لیے ہوتی ہے. اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں. اس کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہو گئے؟ وقف کا سامان بھی تو وقف کا ہو گیا، تو یہ 4 ہو گئے. تو یہ 4 تو ان کا ہو گیا. اب کیا؟ اب کس کا آئے گا؟ خرچ کرنا، وہ بھی خمس، حج وغیرہ ساری چیزیں آ گئی. جی چوتھا بتایا نا کہ چوتھا خدا کی، چوتھا وقف کی امانت کا خیال کرنا. یہ جو امام بارگاہ، مسجد، ان تمام چیزوں میں جو چیز رکھوائی گئی وقف کی چیزیں، اس کا خیال رکھنا. وقف نہیں جو دے دی جاتی ہے. یہ قرآن ہم نے رکھ دیا مسجد کے لیے. اس کے بعد جناب آ رہا ہے 8واں تحفہ. 7 ہو گئے. 8واں تحفہ کس کا ہے؟ 8واں تحفہ یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گی بات، 8ویں تحفے پہ، کیونکہ اس کے آگے نہیں جا پائے گی. کوشش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا تحفہ کیا کیا چیزیں ان کو تحفے میں دی جائے گی. اب یہ بھی سن لیجئے. 3 یا 4 تحفے ادھر بھی ہیں. نبی کریم کو دوست رکھنا. سب دوست رکھتے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھنا. کیا زور تو بولے سمجھ. 7 تو ہو گئے ہو. یہ 8واں تحفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھنا. یہ ان کے لیے تو شروع ہو رہا ہے، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھنا.
آپ کہیں ہم سب دوست رکھتے ہیں، ہے نا، ایک حدیث سنا دیتے، پھر آپ خود طے کر لیجیے کہ رکھتی کہ نہیں رکھتی. تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ ایسے ہی لاتے ہیں، ایسے ہی لاتے کہ اس کو چھپا کے رکھنے کا فائدہ، اب تک چھپائی گئی تو کون سا ہمارا فائدہ ہو گیا؟ اس کا مطلب کھولنا چاہیے نا. دیکھیے کتنی اچھی حدیث ہے. بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہی شخص ہے جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے. چلیے اب بولیے، اب درود پڑھیے تو جانے. بلا شبہ کہ کس طرح سے شروع کی گئی. بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہے، گو اس کا رشتہ آپ سے دوری کا کیوں نہ ہو. دور کا رشتہ ہے یا ہو ہی نہ رشتہ، قرابت داری نہ ہو، تب بھی وہ آپ کا دوست ہے. کوئی نام یاد آیا جلدی سے؟ سلمان فارسی، ویسے قرنی، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں صحابی کہلائے، ہے نا. تو کیا ہے، فرما برداری کی تو کیا ہو گیا، دور کے ہونے کے باوجود بھی آپ کے قریبی دوست ہو گئے. اور بلا شبہ رسول خدا کا دشمن وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شخص دشمن ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اگرچہ اس کا رشتہ آپ سے نہایت قریبی کا ہو، مگر ایسا شخص آپ کا پورا دشمن ہے. کوئی پرواہ نہیں، ہے نا. بھئی کافروں کو پتہ ہی نہیں کچھ، تو بیچارے کیا جانے. ایسے نہیں، مستضعفین بہت سارے لوگ ہوں گے جو مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کو پروردگار فطرت دنیا پہ رکھے گا، حق ان کے سامنے پیش کرے گا، دیکھو یہ حق ہے، تو اس میں سے جو قبول کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، ورنہ پھر جو مقام ہے وہیں جائے گا، آگ بھگتے گا. تو کیا ہے کہ ان تک پیغام پہنچایا جائے گا. یہاں پیغام پہنچ گیا، اب دیکھیں آپ کا کہاں تک عمل کر رہی، کہاں تک نہیں. وہ اس چیز کو یہاں بھی تو لا کے رکھا جا سکتا ہے کہ حق پیش کیا جائے، حق ہی تو پیش کیا جا رہا. اب آپ سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ ہم فطرت دنیا پہ ہوں ہم لوگ، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آخرت نہیں آئی. ہو سکتا ہے یہ آخرت ہو، ہم فطرت دنیا پہ رکھے گئے، اور اب یہ حق پیش کیا جا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست کون ہے؟ کوئی جو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہے. اور آپ کا دشمن کیا ہے؟ کوئی جو اللہ کا نافرمان ہے، چاہے اس کا رشتہ آپ سے کتنے ہی قریب کا کیوں نہ ہو، مگر ایسا شخص آپ کا پورا دشمن ہے. اب دیکھیے کتنی پرہیز کرتے ہیں ہم. سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، گناہ نہ کرنا، زندگی بڑی بور ہو جائے گی، ہے نا. یہی ہوتا نا، اب گناہوں سے بچو، گناہ کہاں تک کیا کریں، کیا مر جائیں کہ مر جاؤ تو اور نقصان اٹھاؤ گا، گناہ کے ساتھ مرو تو نقصان اٹھاؤ گا، اور کیا کرو. کیوں مر جانے کے بعد ہی کی تو چیز بتائی جا رہی ہے، یہ تحفے ہیں وہاں پہ لے جا کے دینے تم کو. اب کیا کریں، مر جائیں. ایک عالم تھے کہیں عراق یا ایران کی بات ہے، وہ جب پڑھانے کے لیے گئے کلاس کے اندر، تو جیسے ہی داخل ہوئے ویسے کہنے لگے کیا یہاں پر کیا غیبت ہوئی ہے؟ نہیں میں یہاں نہیں پڑھا سکتا، روحانیت ختم ہو گئی یہاں پہ، میں یہاں کلاس نہیں لے سکتا. یہاں غیبت نہ ہو تو بوریت ہوگی، دن خراب گزر گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں یہاں اس جگہ پہ اس روم میں کلاس لے ہی نہیں سکتے، یہاں پہ روحانیت ختم ہو گئی، یہاں سے باہر نکلو، یہاں سے چلو. خمینی صاحب کے بارے میں مشہور تھا بہت پہلے، جب آپ حیات میں تھے شروع میں، تو بتایا گیا تھا جب کبھی کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ کسی کمرے میں بیٹھے تو وہاں دو آدمی آپس میں کہیں غیبت کر رہے تھے، خمینی صاحب کی کان تک وہ آواز آ گئی تو ان کو بخار آ گیا. یہاں ہم لوگ یہی تو کہا گیا کیا کریں، گناہ چھوڑ دیں، مر جائیں، کچھ کیسے رہیں. وہ ان لوگوں کو گناہ کرتے تھے تو ان کو اتنی پریشانی ہوتی، کسی کو بخار آ جاتا تھا، کسی کی روحانیت ختم ہو رہی تھی، بھاگا جا رہا تھا کہ بڑی بدبو آ رہی، یہاں سے کیسی مہک آ رہی، یہاں سے نکلو چلو. ایسی بات نہیں. اگر آپ فرما برداری، کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ایسی کہ زندگی کی لذت ختم ہو جائے؟ تو اس نے اس زندگی میں اپنی فرما برداری کرنے کو کیوں کہا؟ اس کا مطلب لذت آئے گی، لذت پیدا ہوگی، پیر سوج جائیں گے. اللہ منع کرے گا کہ بس کرو محمد، وہ کہیں گے ہم نے حق نہیں ادا کیا. ہوگا نا، شکایتیں کریں گے لوگ آ کے حضرت زہرا سے کہ علی کا حال دیکھے جا کے کیا ہو رہا، تڑپ تڑپ کے کیا ہو گیا، شاید جان نکلنے والی، کس حالت دیکھا بتائیے. اس حالت کہ نہیں مناجات کر رہے ہیں. ان کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا مناجات میں، گریا کرنے میں انہیں اتنا مزہ آ رہا ہوتا.
چھوڑنا ہے بھائی، چھوڑنا ہے مجھے، گناہ کو چھوڑنا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے 4 اس میں دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ سنت و سیرت کی پیروی کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ بھائی ان کی سنت تو سب سے زیادہ افضل ترین قرآن نہیں بتا دیا، ہم نے پوری عالم کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا، یہی ہے نا۔ حسن اخلاق میں تمہیں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، یہی سنت ہے۔ وہ آخری زمانے کی پیشن گوئی میں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی، بدعت سنت قرار پائے گی۔ آج بالکل ایسے جو سنت ہے بد اخلاق بدتمیز ہو گئے ہیں لوگ، کوئی تہذیب تمیز نہیں گیا، کوئی نرمی نہیں رہ گئی، کوئی حسن سلوک نہیں رہ گیا۔ ایک شخص آیا، کبھی موقع ملے گا تو اس کو اس ضمن میں سنائیں گے، ابھی یاد آ گیا تو سنا رہے۔ یمن سے آئے تھے کچھ لوگ اسلام کو جاننے کے لیے، رسول اللہ کے پاس آئے تو اس میں سے ایک شخص تھا، اس نے اتنی شدید بدتمیزی اللہ کے رسول سے کی کہ آپ اس قدر غضبناک ہوئے، اتنے میں جبریل نازل ہو گئے۔ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول اسے کچھ نہ کہیے کہ سخی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو سخاوت اتنی پسند ہے، کیا کہنے میرے رب کہ آپ سے کیسی کیسی محبت کرتا ہے، کیسی محبت ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے جیسی محبت کرتا ہے۔ اگر ہمیں یقین جا کے معلوم ہو جائے، ادراک ہو جائے تو اس کے عشق میں مر جائیں تو تعجب نہ ہو کہ مر گیا عشق میں۔ کتنے لوگ یہاں عشق میں مر رہے ہیں دوسروں کے، جو خود بھی جہنم میں گئے اس کو بھی لے گئے جس کے عشق میں مر رہے، عاشق معشوق دونوں جہنم میں۔ یہاں اللہ کے عشق میں جائیں، اگر محمد علیہ محمد کے عشق میں جائیں تو کیا ہو؟ 70 بار زندہ کیا جائے، 70 بار مارا جو، مولا آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہ ہے عشق۔ کربلا والے یہی تو کہہ رہے ہیں، مولا 70 بار زندہ کیا جاؤ، 70 بار مارا جاؤ، میری جلا کے میری جسم کی راکھ کو ہوا میں میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہے عشق۔ یہاں تو آنکھ بند ہوتے ہی چھوٹ جائے گا، ساتھ مروا دیا اس نے، خود بھی جاری جہنم میں، مجھے بھی لے گئی۔ ادھر عشق کیجیے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یاد آ گیا، اتنے میں جبریل آ گئے، جبریل آ گئے کہہ گے اس کو کچھ مت کہنا، یہ سخی ہے۔ اللہ کے رسول اس کی طرف منہ کیا، کہنے لگے اگر ابھی جبریل نہ آئے ہوتے اور مجھے یہ خبر نہ دی ہوتی، مجھے تجھ پہ وہ تیرا ایسی سزا تجھے دیکھتا تو دنیا عبرت حاصل کرتی۔ یعنی اتنے شدید غضبناک ہوئے تھے رسول اللہ نے اپنے غصے کو ختم کر دیا، دنیا عبرت حاصل کرتی، ایسی سزا دیتا میں تجھے، لیکن رک گئے یہاں پہ، کیوں؟ سخی تھا، سخاوت کرتا تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ کیسی کیسی لوگوں نے بدتمیزیاں کی اور کیسی کیسی سنت کی پیروی کی۔ آپ کیا کیجئے کہ لوگوں کی برائی کے جواب بھلائی سے دیجئے، یہ ہے، یہ پیروی کیجیے گا آپ، خوش اخلاقی سے دیجیے، یہ پیروی کیجیے گا آپ۔ اور کیا کیجیے گا؟ سورہ سیرت کی پیروی کریں۔ مکارم اخلاق میں آپ دیکھیے، اخلاق میں کتنی چیزیں بتائی گئی، 9-10 چیزیں بتائی گئی جو اخلاق میں شامل ہوگی۔ حسن اخلاق بھی اب اعلیٰ درجے کی چیز ہے حسن اخلاق۔ ایک حدیث سنا کے ختم کر دیں کہ حسن اخلاق کی تو بہت بڑی ہے کہ 10 چیزیں پائی جاتی ہیں، 10 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چلیے جلدی جلدی بتا دیتے 10 چیزیں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ حسن اخلاق میں 10 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو اصل حسن اخلاق ہے۔ کیا؟ زبان کی سچائی، یہ حسن اخلاق میں پہلی چیز آتی ہے۔ امانت کی ادائیگی آتی ہے، سائل کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، احسان کا بدلہ چکانا ہوتا ہے، ہمسائے کی تکلیف کو دور کرنا ہوتا ہے، اور کیا؟ اپنے ساتھی کی تکلیف کو دور کرنا ہوتا ہے۔ 10واں سب سے بالا تر حیا، پھر آگے حیا، سب سے بالا تر حیا۔ اور پہلا اس میں پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں خوف، یہ پہلا ہے، اور دوسرا ہے زبان کی سچائی۔ پھر سے بول دیں، آپ فرماتے کہ اخلاق جو بتایا جا رہا ہے، اخلاق میں 10 چیزیں بتائی، اللہ کے رسول نے 10 چیزیں بتائی جو اخلاق میں پائی جا رہی۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں خوف خدا رکھنا۔ دوسری چیز ہے زبان کی سچائی، یہ اخلاق ہے۔ امانت کی ادائیگی تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے صلہ رحمی، اور 5ویں چیز مہمان نوازی۔ چھٹی چیز سائل کو کھانا کھلانا، اور 7ویں چیز احسان کا بدلہ چکانا۔ 8ویں چیز ہمسائے سے تکلیف کو دور کرنا، اور 9ویں چیز اپنے ساتھی سے تکلیف کو دور کرنا۔ 10ویں چیز سب سے بالا تر حیا۔ 10ویں چیز میں یہ ہے کہ سب سے بالا تر حیا،
یہ حیا جو ہے سب سے زیادہ بالا تر ہے۔ پھر اسی میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ دیا جائے گا، ابھی 5-6 منٹ باقی ہے نا، ہاں، یہ نبی کا حضرت رسول خدا کا تحفہ تو ختم ہو جائے، اس کو پورا کر دیا جائے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، تیسرا ہے اس میں اہل بیت سے محبت کرنا۔ یہ محبت کرنا جو ان سے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ والا شکوہ نہ کرے، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شکوہ کرتے ہیں۔ کیا شکوہ کر رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ خبردار تم لوگ کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا جس کی بنا پر لوگ ہمیں برا کہیں۔ خبردار تم لوگ کوئی ایسا کام انجام نہ دینا جس سے لوگ ہمیں برا کریں، اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ ہی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر ماں باپ کو ہی برا بھلا، باپ کو ہی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ خبردار تم لوگ ایسا کوئی عمل انجام نہ دینا جس کی بنا پر لوگ ہمیں برا کہیں، اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ کو ہی برا کہا جاتا ہے۔ مجلس میں جا رہی بے پردہ، کس کو برا کہا جائے گا؟ زبان درازی کر رہی، جھوٹ بول رہی، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہی، کس کو برا بھلا کہا جائے گا؟ یہ ہیں ماننے والے، چھٹے امام کے ماننے والے، یہ ہیں شیعہ۔ نام اپنا شیعوں کا خراب کرے، بار بار کتنی بار چھٹے امام نے تو نہ جانے کتنی بار یہ والی بات کہی کہ ہمارے لیے زینت بنو، ننگوار نہ بنو، اور یہاں پہ کس قدر واضح طور پہ یہ بات کہی چھٹے امام نے کہ کیا کام کرو ہمارے ساتھ یہ کام۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے نام کے اوپر، ان کی وجہ سے ان کا نام لے کے جو ہے جو عمل صالح چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ عمل صالح جو ہے ان کے نام کی وجہ سے عمل صالح چھوڑنا پڑے گا، نہ عمل صالح کی بنیاد بھی ان کو چھوڑنا ہو، دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ اللہ کی فرما برداری اور محمد علیہ محمد کی محبت ایک ساتھ ہے۔ اگر ایک بھی اس میں سے جدا ہو گئی کہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہوں، محمد علیہ محمد کی محبت گئی تو کام خراب ہوا، اور آپ محمد علیہ محمد سے محبت کر رہی ہو، اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیا تو کام خراب ہوا۔ دونوں ایک ساتھ ہے، فرما برداری اور محبت۔ یہ 8ویں امام کو باقاعدہ قول ہے، یہاں پہ لگا بھی ہوا۔ اگر آپ لوگ آتی جاتی ہیں تو اگر نگاہ پڑھیے تو دیکھیے، تو یہ ہو گیا کیا 4 چیزیں ہو گئی، کیونکہ 3 چیزیں ہوئی۔ اچھا، اہل بیت سے محبت، یہ اہل بیت سے محبت بھی چوتھی کیا چیز ہے؟ چوتھی 3 ہی چیزیں اس میں، برائی سے زبان کو محفوظ رکھنا۔ اس میں چوتھی چیز ہے کہ برائی سے زبان کو محفوظ رکھنا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ بھی یہ کہا جا رہا ہے، امام زمانہ کا قول سن لیجیے، آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے جو ہماری محبت کے قریب کرے، جو ہماری محبت کے قریب کرے، ایسا عمل کرے جو ہماری محبت کے قریب کرے، اور اس عمل سے اجتناب کرے جو ہماری ناراضگی کا باعث بنے، اس عمل سے اجتناب کرے جو ہماری ناراضگی کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے نما جبریل کے لیے 4 تحفے۔ اب اگلی دفعہ جب آئیے گا چوتھے تحفے کے ساتھ آئیے گا، کم کھانا، کم سونا، بالکل پیٹ خالی روزے سے آئیے گا، تو جبریل کا تحفہ شروع ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ جبریل کا تحفہ اور اللہ تعالیٰ کا تحفہ رہ جاتا ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ اگر چانس ملا تو اگلی دفعہ یہ گفتگو ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا صاحب السماء